ہم کیا کرتے ہیں کہ شیمپو لگایا، جھاگ بنی، دھو دیا۔ جب ہمارے سر میں خشکی ہونا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا شیمپو یوز کریں جس میں کوئی اینٹی ڈینڈرف ایلیمنٹ ہو جائے۔ بہت زیادہ گرم پانی سے سر کو نہ دھوئیں، ٹاول اور ہیئر برش جو ہے وہ شیئر نہ کریں۔ گھریلو ٹوٹکا کیا ہو سکتا ہے سر؟ یہ ڈینڈرف یا خشکی پیدا کیسے ہوتی ہے سر کے بالوں میں اسپیشلی، یا پورے جسم میں بھی کئی لوگوں کو ہوتی ہے؟ یہ ڈینڈرف ہوتی کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو جسم کی خشکی ہے وہ ڈینڈرف سے مختلف ہے۔ ڈینڈرف بیسیکلی ہم کہتے ہیں جب ہمارے سر میں، آئی براؤز میں، کانوں کے پیچھے، داڑھی میں، مونچھوں میں اور سینے کے سامنے جب خشکی کی ایک تہ ایک گریزی اسکیل کی شکل میں جم جائے اور جب ہم ریموو کریں تو وہ آسانی سے اتر کے نیچے سے نارمل سکن یا ہلکی سی ریڈ نکلے، اس کو ہم جو ہے نا ڈینڈرف کہا جاتا ہے۔ اس ڈینڈرف بیسیکلی ہمارے نارملی ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جراثیم اور فنگائی جو ہے وہ پیدا کیے ہیں جو کہ جسم پہ رہتے ہیں ہماری جلد میں، ان کو ہم نارمل فلورا کہتے ہیں، جو ہمارے سر میں اور جو جن جگہوں کا میں نے نام لیا ان جگہوں پہ نارملی ریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، وہ نارملی رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے، اب وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس میں ہمارے سر اور داڑھی کی جلد میں، سینے کی جلد میں چکنائی زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہو، وہی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چکنائی بنانے والے غدود جو ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہوں، تو وہ موقع فراہم کرتے ہیں اس فنگس کو گرو کرنے کا۔ جب یہ ریپڈلی گرو کرنے کا، اور پھر یہ گرو کر کے اس سارے سر کو اور جو میں نے حصے بتائے ان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ساتھ پھر جب ہم خارش کرتے ہیں تو اسکریچ کی وجہ سے وہاں سیکنڈری انفیکشن ہوتا ہے، بالوں کی جڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو یہ پھر ایک اسٹیج وائز جو ہے نا یہ بڑھتی جاتی ہے اور کمپلیکیشنز کی طرف جاتی ہے۔ تو سب ڈینڈرف از دا موسٹ مائلڈ فارم۔ ٹھیک ہے سر۔ اسکیلنگ جب اس میں بڑھ جائے تو اس کو ہم سیبورک ڈرماٹائٹس بھی کہتے ہیں، اس کے بعد صرف انفیکشن ہو جائے تو وہ فولیکولائٹس میں یا انفیکٹڈ سیبورک ڈرماٹائٹس کہلاتا ہے۔ تو ہم اگر جو اس کی بالکل بیسک سٹیج ہے اسی کو کنٹرول کر لیں تو اتنے آگے ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا سر یہ بالوں کے گرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے؟ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ دیکھیں، بال جو ہے اگر آلریڈی گر رہے ہوں اور سر میں خشکی بڑھ جائے تو وہ اس کو بڑھا دیتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کا ڈائریکٹ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ وجہ بن سکتی ہے۔ بال گرنے کی اور وجوہات ہیں، ان میں وہ پھر ایک علیحدہ چیپٹر ہوتا ہے، لیکن ہمیں ابھی اس وقت ڈینڈرف پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ تو ڈینڈرف کو ٹریٹ بڑے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ میں میجورٹی آف دا شیمپوز جو ہے نا ان میں کوئی نہ کوئی اینٹی ڈینڈرف ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، کسی میں سیلینیم سلفائڈ ہے، کسی میں زنک پائراتھیون ہے، کسی میں کیٹوکونازول ہے۔ یہ سب بڑے اچھے طریقے سے ڈینڈرف کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں شیمپو جو ہے نا وہ استعمال کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ شیمپو لگایا، جھاگ بنی، دھو دیا۔ جب ہمارے سر میں خشکی ہونا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا شیمپو یوز کریں، ایسی برانڈ کا جس میں کوئی اینٹی ڈینڈرف ایلیمنٹ ہو، جیسے زنک پائراتھیون کی بات کی میں نے، یا سیلینیم سلفائڈ، اور اس کو ہم بالوں کی جڑوں میں پہلے لگائیں بغیر جھاگ بنائے، کھلا کے ہتھیلی پہ لے کے تھوڑا تھوڑا کر کے بالوں کی جڑوں میں لگا کے جہاں جہاں خشکی ہے، ڈینڈرف ہے، جسم والی خشکی نہیں، ڈینڈرف یہ ہے، وہاں لگا کے اس کو 5 سے 7 اگر 10 منٹ تک لگا رہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جھاگ بنائیں، جھاگ بنا کے اس کو دھو ڈالیں، تو اس عمل سے کیا ہوگا کہ اس کی گروتھ جو ہے نا، اوور گروتھ، وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہوگا کہ خشکی ختم ہوگی، وہ جو ہے وہیں رہے گی، فنگس جو اس خشکی کو کاز کرتی ہے۔ تو اس میں ہم یہی ہے کہ اس کی گروتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بالکل ختم کرنا چاہیں نا تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ دوائیاں دینی پڑیں گی، وہ وقتی طور پہ ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن پھر اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس بھی آئیں گے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم ایک تو ہمارے شیمپو کا طریقہ کار پراپر ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ بہت زیادہ گرم پانی سے ہم سر کو نہ دھوئیں، تیسرا یہ کہ ہم ٹاول اور ہیئر برش جو ہے وہ سوئچ نہ کریں، شیئر نہ کریں، اس سے بھی ایک سے دو، کیونکہ یہ پھر اگر میرا مثال کے طور پہ مجھے ڈینڈرف ہے اور مجھے ہے، میرا برش آپ یوز کریں تو چانسز ہے کہ آپ کے سر میں اگر نہیں ہے تو برش اپنا علیحدہ رکھیں، ٹاول اپنا علیحدہ رکھیں، تو اس سے جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو میں نے بتایا شیمپو، اس کو پراپر طریقے سے یوز کیا جائے تو یہ انڈر کنٹرول رہتی ہے۔
لیکن اگر یہ ایڈوانس سٹیج میں چلی گئی جس کو ہم سیبورک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں یا وہ کس کی اور شکل ہے, تو پھر سیبورک ڈرماٹائٹس کو ٹریٹ کرنے کا اور طریقہ ہے, اس کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. تو کیا سر شیمپو جو ہے یہ روز کرنا چاہیے انسان کو, یا یہ اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ شیمپو جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ بیسیکلی ڈٹرجنٹ ہی سمجھیں آپ. شیمپو جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کلینزر. ہم نے کلینزنگ کرنی ہے اپنے سر کی جلد کی یا جو بھی ہیری ایریاز ہیں ان کی جلد کی, تو اس کو ڈیلی کرنا میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. آلٹرنیٹ ڈے یا 2 دن بعد کر لیا جائے تو دیٹ وڈ بی انف. اور جو میڈیکیٹڈ ہم ایڈوائز کرتے ہیں, ہم جب پیشنٹ کا انڈر کنٹرول آ جاتی ہے خشکی تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ونس ویکلی بھی کر لیں گے تو یہ آپ کے انڈر کنٹرول رہے گی. یعنی کہ ڈیلی شیمپو جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے, وہ بھی بالوں کی آپ 1-2 دن بعد اس کو جو ہے جی ہاں بالوں کے ٹیکسچر کو ڈیمیج کرے گا, اسکن کو اور زیادہ وہ ڈرائی کرنے کا سبب بنے گا, اور ظاہر ہے پھر اس میں جب بالوں کے ٹیکسچر کو ڈیمیج کرے گا تو بال ڈرائی ہو جائیں گے, لسٹر لیس ہو جائیں گے, ویک ہو جائیں گے, گریں گے. تو مختلف پہلو اس میں دیکھ کے اس حساب سے ہمیں جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. اینٹی ڈینڈرف شیمپو ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہے, تو اس میں گھریلو ٹوٹکا کیا ہو سکتا ہے سر؟ کون سی چیز جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے؟ جی بالکل. اصل میں اس میں مختلف لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ دہی اور تیل کو مکس کر کے لگاتے ہیں سر میں. اس کا میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس, میں چونکہ گاؤں کی پیدائش ہوں, گاؤں میں نے اپنے بوڑھوں کو جو ہے وہ لسی سے نہاتے دیکھا. جی سر. کہ باقاعدہ لسی کا استعمال کرتے تھے سر کو دھونے کے لیے, اور ان کا سر بالکل صاف اور ہیلدی بال ہوتے تھے. جی سر. اس کے پیچھے بھی یہی مت ہے کہ لسی میں چکنائی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے اور دہی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ سر دھونا کافی سود مند ہوتا تھا. تو یہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے گھر میں لسی وافر مقدار میں ہے. اب تو خیر پینے کو بہت کم ملتی ہے, اگر نہانے, لیکن ہمارے دیہات میں ابھی بھی لسی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. نہانے کے لیے اگر ہے تو وہ کر لیں, تو کوئی ایٹ لیسٹ اس کا ان چیزوں کا نقصان نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ ہم مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنے طور پہ کوئی دوائی لوشن لگا لیں, کوئی شیمپو یوز کرنا شروع کر دیں, اس کا تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب دہی اور تیل اگر لگاتے ہیں ہم یا لسی سے نہاتے ہیں تو اس کا ایٹ لیسٹ نقصان تو نہیں ہے. ایک اور ریمیڈی جو ہے نا, اس کو میں نے پرسنلی دیکھا ہے, کچھ لوگ یوز کرتے ہیں جن میں جو ہوتا ہے نا ایسیٹک ایسڈ, سرکہ جو ہوتا ہے, جی سر, سنتھیٹک سرکہ جو ہے نا, اس کو بہت ڈائلیوٹ کر کے جو ہے وہ سر میں اگر لگایا جائے اس مقدار میں کہ سر کو چبھن نہ ہو, کیونکہ ایسیٹک ایسڈ ہے. جی سر. تو اس کو ڈائلیوٹ اتنا کیا جائے کہ اس کی چبھن محسوس نہ ہو سر میں, اور اس کو تھوڑی دیر لگا کے دھو لیا جائے تو اس سے بھی خشکی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر یہ بھی مطلب کرنا چاہیں آنکھوں کو بچا کے تو یہ بھی کافی سرکے کا استعمال بھی سود مند ہو سکتا ہے اس میں پتلی کنڈیشن میں, اس کو مزید پتلا کر کے اس کو ڈائلیوٹ کر کے اگر لگایا جائے. سر بہت شکریہ.